الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں ایک بہت ہی قیمتی راستے میں، ایک بہت ہی قیمتی جگہ میں اور ایک بہت ہی قیمتی وقت کے اندر جو ہے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ابھی کچھ ساعتیں ہیں اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آ جائے گی، اور ہر عمل کا اجر و ثواب جو ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ بڑھ جائے گا، بہت تیزی کے ساتھ۔ یعنی کہ جو نفل ہوگا وہ فرض کے برابر ہے، اور فرض جو ہے وہ 70 گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ تراویح کے ایک سجدے پر اس کو 1500 نیکی مل رہی ہوگی۔ اس طرح ہر رکعت کے 2 سجدوں کے اندر 3000 صرف سجدے میں، ٹھیک ہے۔ جو قیام ہوگا، جو رکوع ہوگا، پھر جو صورتیں پڑھنا ہوگا، ہر لفظ پر آپ نے سنا ہوا ہے کہ الف لام میم ایک مکمل لفظ نہیں ہے بلکہ 3 الفاظوں کا مجموعہ، اور ہر حرف کے اوپر جو ہے وہ 30 نیکیاں، اور یہاں پر پھر 70 سے اس کو ضرب دے دیں تو وہ اور بڑھ گئیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو خاص بنایا قرآن کے ساتھ، اور قرآن اصل جو پھیلے گا، جو اس کی تبلیغ ہوگی، وہ دین کی محنت کے ساتھ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا رمضان کا مہینہ، تکمیل ہوئی اسی مہینے میں، 23 سال کا عرصہ لگ گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ زور لگا دیا کرتے تھے رمضان شروع ہونے سے پہلے، کیونکہ یہ کیا ہے، گویا قرآن کا مہینہ اور دین کی محنت کا مہینہ، قرآن کو پھیلانے کا مہینہ۔ قرآن کیسے پھیلے گا؟ ایک جگہ بیٹھنے سے نہیں پھیلے گا۔ تبلیغ کے لیے جو ہے کہتے ہیں نکلنا پڑتا ہے، سیکھنے کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، ہر چیز کے لیے ایک ماحول بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دین کی محنت کا ماحول، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ دین کی محنت کرتے رہے، اور اسی سے کفر اور باطل ٹوٹا۔ ورنہ اگر دین کی اشاعت نہیں ہوگی، دین کی محنت نہیں ہوگی، اور لوگ کہتے ہیں تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو آپ 13 سالہ مکی زندگی اٹھا کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی حکم تھا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ اے ہمارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مستقل جو ہے صبر کرتے چلے جائیں، اور آگے سے اف بھی نہ کریں، کیونکہ اگر کتنا ہی کمزور انسان ہے نا، جب اسے مار لگے گی، پٹائی لگے گی، تو وہ آگے سے زبان اس کی نہیں روک سکتا، اگلا زبان سے تو کچھ نہ کچھ کہے گا الفاظ، یا کم سے کم 10 اس نے کھائے تو ایک آدھ وہ بھی ہاتھ چلا دے گا، لگ جائے گی۔ لیکن صحابہ نے ایک واقعہ نہیں ملتا کہ آگے سے ایک ہاتھ چلایا ہو، آگے سے زبان چلائی ہو، بلکہ وہ الٹا کیا کہا کرتے تھے الفاظ کہ احد احد۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، بھائی احد کا ہی لفظ کیوں کہتے تھے آپ کہتے تھے کہ بھائی هو اللہ الصمد، هو اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کچھ اور لفظ کہتے، آپ نے احد 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 یہی لفظ کیوں رٹ لگائی؟ تو حضرت بلال بڑی عجیب جواب دیا، کہنے لگے کہ بھائی وہ مارتے تھے اور مجھے گویا مزہ آتا تھا، اور احد کے لفظ سے نا وہ زیادہ چڑھتے تھے کفار، مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ احد کے لفظ سے زیادہ چڑھتے تھے، ان کو زیادہ غصہ نا اور کوئی لفظ سے، میں نے دیکھا تھا، غور کیا تھا، یہ میرا خود اندازہ تھا کہ وہ کسی اور لفظ سے اتنا نہیں چڑھتے تھے۔ تو میں انہیں ایک چڑھانے کے لیے بھی، اور تاکہ وہ اور زور ماریں اور طاقت لگائیں مجھے پیٹنے میں، یہ تھے صحابہ، تو میں یہی لفظ کی رٹ لگاتا تھا، احد احد، جب میں کہتا تھا تو وہ اور 10 گنا بڑھ کر جو ہے مجھے مارتے تھے۔ اور ایک صحابی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے دیکھا، اس قدر ان کو مارا، اور وہ تھے بھی کمزور، غالباً حضرت زید بن حارثہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ، تو جسمانی اعتبار سے بھی کمزور تھے۔
اس قدر مارا، کہتے ہیں اتنا مارا، جب انہوں نے قرآن پڑھا نا حرم کے اندر جا کے بیت اللہ کعبۃ اللہ میں، تو اس قدر مارا کہ کہتے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک خونم خون ہو گئے، اور چہرہ ایسا ہو گیا کہ وہ پہچان میں ہی نہیں آتا تھا یہ بندہ ہے کون۔ چہرہ اس قدر لال اور زخم آلود، کہتے ہیں جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جدھر زخم موجود نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے عیادت فرمائی اور ہاتھ پھیر رہے ہیں جسم پہ نا، اور دعا بھی کر رہے ہیں، عیادت بھی کر رہے ہیں، اور کیا تلقین کر رہے ہیں کہ فصبر کما صبر اولو العزم، کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے۔ آخر انہوں نے یہ تسلی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دلاسا دیکھ کر نا، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کوئی راستہ نکال دیں، کوئی بچت ہو جائے، بلکہ الٹا کہا یا رسول اللہ آپ ابھی کہیں میں دوبارہ جانے کو تیار ہوں، حرم میں پھر جا کے میرا دل کر رہا ہے زور سے قرآن پڑھوں۔ جیسے ہمارا کوئی ساتھی یہاں سے جائے اور اس کو لوگ گھر پہ پکڑ کے دھند دیں، پیٹ دیں، پٹائی کر دیں، جیسے جماعت میں ہم تو مطلب کسی کے لفظ سنتے ہوئے نہیں گھبرا جاتے ہیں نا، بھئی یہ گالی کیسے دے دی تم نے مجھے، میں تمہیں اللہ رسول کی بات کرنے آیا تھا، تم نے گالی کیسے دی۔ بھائی صحابہ تو مارے کھا کے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ابھی کہیں میں تو پھر جا کے پڑھنے کو تیار ہوں، مجھے تو یعنی اس قدر مزہ آیا، تو ہمیں گالی سن کے مزہ نہیں آ رہا، ہم بفر رہے ہیں، اور وہ مارے کھا کھا کے اور مزہ لے رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے راستے کی مار الگ ہی ہے۔ اور جب بے تحاشا تشدد ہو گیا، ظلم ہو گیا، تو یہ تلوار کے زور پہ تو نہیں پھیلا اسلام تو، بلکہ صحابہ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خوب برداشت کر کر ان کی آخر ہو گئی۔ پھر جب وہ موقع آیا کہ ابو جہل نے کہا کہ نہیں اب تو میں جو ہوں نا میری بس ہو گئی، اب میں مزید برداشت نہیں کرتا، اور کہتے ہیں وہاں انہوں نے دارالندوہ میں بیٹھ کے مشورہ کیا، طے کیا، اور ایک کی ذمہ داری جو ہے نا لگا دی، غالباً یہ اس کا نام جنہ کر کے کچھ تھا، ایک منافق تھا بڑا، یہ بھی سرداروں میں سے تھا، تو اس کی لگائی ذمہ داری، اس نے جا کر نا وہاں موقع میں دیکھ رہے کئی دن تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں نے جو ہے نا کسی طرح کچھ نہ کچھ غلاظت نہ ڈالنی۔ اب دیکھا اس نے وہ کفار جو ہے نا یہ آتے تھے بتوں پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، ایک آیا اس نے اونٹ وہاں ذبح کیا، پیٹ چاک کیا، اس کی آنتیں نکالی، تو اس ملعون نے وہ اٹھا کے نا لے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور ان کے اوپر ڈال، تو غالباً اس وقت جو ہے نا ایک صحابی گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا، کہتے میں بڑا کمزور تھا اور میں اتنا طاقتور نہیں تھا، اور یہ ان کا پورا جتھا تھا سرداروں کا، کفار قریش مکہ کا، اور یہ جمع تھے ادھر دور، اور کہہ لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، دیکھو اس نبی کو، اس کے چہرے پہ بھی دیکھو خون سارا پھیل گیا، یہ سجدے میں پڑا ہوا ہے اپنے رب کے سامنے، دیکھو ذرا اس کی حالت کو، ایسے مذاق اور طعنے کس رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں دوڑا بھاگا، میں نے جا کے جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا، تو حضرت فاطمہ بھی کم عمر تھیں، کم سن بچی تھیں، وہ بھی لیکن آئیں، کہتی ہیں اور ایسے کہتے ہیں کہ وہ غصے میں تھی، اور غصے کی حالت میں آ کے انہوں نے تیزی سے جو ہے اللہ نے ان کو طاقت دی، حالانکہ اتنا بڑا پیٹا ہوتا ہے اونٹ کا، وہ انہوں نے اکیلی نے اٹھا کے جو ہے نا دور پھینک دیا، اور پھر جو ہے نا انہوں نے ان کفار قریش مکہ جو سردار رؤساء سردار مکہ تھے، منافقین کے، کفار کے، ان کی طرف اشارہ کر کے جو ہے نا پھر ان کو انہوں نے بد دعا دی، اور کہا کہ او سردارو تمہارا جو ہے نا اللہ ستیہ ناس کر دے، تمہارا بیڑا غرق کر دے، تمہیں غرق کرے اللہ۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی، جب آپ نے نماز مکمل کی اور اپنی صاحبزادی کا دیکھا غصہ حضرت فاطمہ کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے، اور آپ نے بھی ان کی طرف رخ کیا، اور پھر ان کو بد دعا دی، ادھر ہی ہاتھ اٹھا کے بد دعا کری کہ اللہ ان سب کو پکڑ، یہ جو ہے نا تیرے دین پر ایسے ہنس رہے نا، تیری خدائی پر اس طرح ہنس رہے ہیں، تیرے نبی پر اس طرح کہہ کے اور مذاق اڑا رہے ہیں نا، تو یا اللہ ان سب کو پکڑ۔ اب کہتے ہیں یہ جو قریش بیٹھے ہوئے تھے نا، ابو جہل تھا، ابی بن خلف، اور یہ سارے جو 10-12 اس وقت، اب انہوں نے جب حضور کی زبان سے یہ بد دعا سنی نا، تو کہتے ہیں یہ ان کے تو ہوش اڑ گئے کہ بھائی جو بھی ہے، اس کی نبوت کو ہم نہیں مانتے، اس کے رب کو خدائی، اس کی خدائی کو ہم نہیں مانتے، ہم انکار کرتے ہیں، ہم مشرکین کفار ہیں، بتوں کو مانتے ہیں، لیکن اگرچہ یہ جو الفاظ یہ کہہ رہے ہیں نا دعا ہاتھ اٹھا کے،
ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ ہمیں لگ جائے گی، تو بس وہ اس وقت اپنے الفاظوں میں زبانوں میں کہنے لگ گئے کہ بس یہ دعا اس کی قبول نہ ہو، اور لیکن آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کے چہرے دیکھ کر نا اور غم زدہ ہو گئے سارے، اور صدمہ لگ گیا کہ لے بھائی یہ تو اس نبی نے اب بد دعا دے دیا، اب ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اور واقعی کہتے ہیں کہ یہی ہوا، ان سارے کفار قریش مکہ رؤساء کو جو ہے نا اللہ نے ایسی بے دردی والی موتیں عطا فرمائی ہیں نا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، خطرناک موت ان لوگوں کو آئی۔ اور یہ آج بھی ہوگا، یہ صرف اسی دن کے لیے نہیں تھا، یہ آج بھی ایسے ہی ہے کہ جو بھی دیندار لوگوں کی طرف انگلی اٹھائیں گے اور نظریں اٹھائیں گے اور زبانیں چلائیں گے اور غلط ارادے سے کوئی بھی عمل کریں گے یا کچھ بھی کریں گے نا، تو اس کا بھی حشر ایسے ہی کریں گے اللہ تعالیٰ۔ دین کی طرف اگر انگلی اٹھائے گا، یہ اللہ کا دین ہے بھائی، اس کو کوئی نہیں دبا سکتا۔ اس کو ہم کتنا علم بھی سیکھ لیں، ہم اپنے علم ہمارا زیرو ہو جائے گا، ہم اس کو نہیں دبا سکتے۔ اور جس نے دبانے کی کوشش کری ہے نا، جس نے انگلی اٹھانے کی کوشش کی ہے، جس نے اس کی طرف پتھر پھینکے ہیں، جس نے اس کی طرف زبانیں دراز کی ہیں، جس نے اس کی طرف جو چال بازی کا ارادہ کیا ہے یا کچھ بھی کیا ہے نا، تو بس اس کا تو ستیہ ناش اللہ کرتے ہیں، اس کا بیڑا غرق اللہ کر دیتے ہیں۔ کیسے بڑے بڑے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا جی یہ مساجد کو بند کرو، مدارس کو بند کرو، اب یہ حال میں بھی ایسے لوگ گزرے، لیکن اللہ نے ان کا کیا حشر کر دیا ہم سب جانتے ہیں۔ اور ہمارے علماء اتنے بڑے عالم دین جو 40 سال تک حدیث پڑھاتے رہے، سارے علوم 23 فنون اس میں مہارت، کہتے تھے بھائی مجھے اللہ نے اتنی قابلیت دی ہے، جو کتاب مجھے پکڑا دو، جتنا غبی سے غبی انسان ہوگا نا، یعنی کمزور ذہن کا بھی بچہ طالب علم ہوگا نا، میں اس کو بیٹھ کے انشاءاللہ وہ چیز سمجھا دوں گا۔ اللہ نے مجھے اتنی قابلیت دی ہے۔ اور وہ حضرت بیٹھ کر ایسے اتنے سمجھدار اور بڑے جو ہے نا بندے کو سمجھا رہے ہیں پوری اس میٹنگ میں، کہہ رہے بھائی تو سمجھ جا، طریقے سے سمجھائی بات، نہیں سمجھا۔ تو بس جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ ضد پر ہے نا، تو اٹھتے ہوئے انہوں نے یہ لفظ متوجہ ہو کر پھر کہہ دیا، اور یہ اللہ والے ایسی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی تو ایسا شخص ہے کہ تو غبی ہے، تو ایسا شخص ہے کہ تو غبی ہے۔ اس طرح 3 دفعہ کہا، اور کہتے ہیں ویل چیئر پہ تھے، اپنے صاحبزادے کو کہا میری ویل چیئر پیچھے کھینچو، نکالو پیچھے۔ تو کہتے ہیں جب پیچھے اس نے کھینچی تو اب اس کو کراس کر کے نا اس بندے کو دوسرا بندہ اٹھ کر آیا، بڑے اثر رسوخ والے لوگ، وہ دوسرا اٹھ کے آیا، اور آتے اس نے کہا مولانا میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، آپ ایسا نہ کریں۔ کہتے ہیں اس کی بھی پھر اللہ نے ایسی جرت اس وقت پسپا کی ہے نا، اس نے بھی آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ مولانا یہ نہ کریں آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا۔ تو کہا بھئی انسان کا بچے بنو، تمہیں میں نے کتنے آسان لفظوں میں سمجھا دیا دین، کہ یہ مساجد، یہ مدارس، یہ تبلیغ، یہ دین کا کام کسی کا باپ بھی نہیں بند کر سکتا۔ تم کیا چیز ہو یا میں کیا چیز ہو، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ نہ ہم چلا رہے ہیں، یہ اللہ چلا رہا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ میں اگر اس میں نہیں شامل ہو رہا، یہ میرا قصور ہے، میں محلے والا اس دین کی محنت میں نہیں جڑ رہا، یہ میری غلطی ہے، یہ میں اس میں کمزور ہوا ہوں۔ اللہ کا دین کبھی نہیں کمزور ہو سکتا۔ یہ تو ہمیں ایک نقشے ہیں نظر آ رہے کہ جی دین بڑا غریب ہو گیا، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ دین شروع سے اجنبی رہے گا، اس کی ابتدا اجنبیت کے ساتھ ہوگی اور اس کی انتہا بھی اجنبیت کے ساتھ ہوگی۔ یعنی کیا مطلب کہ دین غریب رہے گا، بالکل لوگ اس کو جانتے نہیں تھے، شروع میں بھی نہیں جانتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام اکیلے محنت کر رہے ہیں، اکیلے ایک فردن بندے کو پکڑ کے اور اپنی محرمات کو سمجھا رہے ہیں، بچیوں کو سمجھا رہے ہیں، ان کے گھر والوں کو اکیلے سمجھا رہے ہیں، تو اجنبی تھا، دین کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضور علیہ السلام کو خود جبرائیل جبرائیل کے ذریعے اللہ بھیج کے سمجھا رہے تھے، اور آخر میں بھی دین اجنبی ہو جائے گا، ایسے ہی ہو جائے گا، لوگ جانتے نہیں ہوں گے۔ اور یہ اب نظر بھی آ رہے ایسے واقعات، ابھی حال میں ایسے 3-4 واقعات ہو گئے جس میں وہ کہنے لگے کہ جی وہ جمعے والے دن جو ہم نے جو ہے نا ایک جگہ جمعہ پڑھا تھا، اب اس میں جو ہے نا ہم نے وہ 2 رکعت پڑھی، اور جی وہ 2 رکعت میں انہوں نے جو ہے نا کیا کرا جی قرأت بھی کری، اور جو ہے نا 4 کی جگہ 2 بھی پڑھا دیے، تو ہماری تو نماز ہی خراب ہو گئی ساری۔
یہ ادھر ہی کراچی کا واقعہ. اب وہ انہوں نے کبھی جمعہ پڑھا ہی نہیں تھا. وہ ظہر پڑھی تھی کبھی 2-4 بار, وہ سمجھ لیتے جمعے والے دن بھی ظہر کی نماز ہوتی ہے. پھر وہ ایک بڑی جگہ پہ وہ امام مسجد صاحب بھی وہ اسی طریقے سے جو ہے نا کہہ رہے تھے, بتا رہے تھے کہ حالانکہ وہ مقیم تھے, وہیں کے رہائشی تھے, لیکن 4 رکعت ظہر کی جگہ بھی 2-2 رکعت پڑھاتے تھے. تو وہ کوئی ایک یہاں سے چلا گیا واپس, تو اس نے پوچھا بھائی یہ کیوں 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھا رہے ہو؟ کہا وہ ہم تو ایک جگہ گئے تھے, عرب لوگ شیوخ تھے وہاں, تو بڑا مجمع تھا مسجد میں بھی, اور جی انہوں نے 2 رکعت, اور اس میں تلاوت بھی ظہر میں کر رہے. تو ہم نے تو ایسی نماز وہاں دیکھی تھی. اب یہ دیکھیں تو اجنبی ہو گیا نا دین. اور ایک جگہ گئے باہر ملک میں, ادھر جو ہے نا پتہ چلا جی وہ کہنے لگے آپ لوگ کے یہاں جمعے کی ترتیب کیا ہے؟ جیسے جماعت جاتی ہے تو پوچھتے ہیں نا بھائی کیا ترتیب ہے. میں نے کہا جی سر جی ہم تو ہر مہینے کے نا فرسٹ سنڈے جو آتا ہے اس میں جمعہ ادا کر لیتے ہیں, بس ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں, بس وہ ہو جاتا ہے پورے منتھ کے لیے, کافی ہے. تو یہ اجنبی ہو گیا نا دین. ابھی ہم نے بھی تو اپنے اندر دین کے ایسے ایسے فیصلے بنائے ہوئے نا خود سے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کیا فیصلے کیے ہیں. اپنی مرضی کے جیسے لوگوں نے فیصلے بنائے ہوئے, جی بیٹی ہے تو بہن ہے تو اس کا تو حق ہی نہیں ہے وراثت. تو بھائی یہ دین جو ہے نا, دین کی محنت کا کام, یہ کوئی ہمارا محتاج نہیں ہے, خدا کی قسم ہم اس کے خود محتاج ہیں. یہ ہم کریں گے تو ہم چمک جائیں گے, دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اب اگر محنت کریں گے تو ہمارے لیے اپنا فائدہ ہے. تو اسی دین کی محنت کے لیے نا بھائی یہ گشت کا عمل ہے. ساتھی اس وقت ماشاءاللہ نکلیں گے اور ایک جماعت کی صورت ہوگی, اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. امیر صاحب طے کرتے ہیں, اس میں ایک امیر ہوتا ہے, ایک متکلم ہے, ایک ساتھی جو ہے وہ رہبر ہے, جو راستہ دیکھ آ رہا ہوتا ہے, آگے چل رہا ہوتا ہے. گھروں کی اس کو جانچ ہوتی ہے, محلوں کی گلیوں کا پتہ ہوتا ہے, اور وہ دستک دیتا ہے, جانتا ہوتا ہے ادھر کون رہتا ہے. یا نہیں بھی پتہ ہو تو پھر یوں کہہ دیتے ہیں بھئی کوئی مرد حضرات گھر پر ہوں تو ان سے ملاقات کرنے آئیں مسجد سے, مسجد کا نام لیں, جامع مسجد القادر سے ہم آئیں, اور اگر پوچھ لیں تو بتا بھی دیں بھئی اس جگہ پر ہے, اس وقت ہمارا گشت ہوتا ہے. اور کوئی مرد ہیں تو ان کو بھیج دیں, گھر کے کنارے کی طرف ہو کر کھڑے ہوں تاکہ پردے کا اہتمام رہے. پھر جب وہ بندہ آ جائے تو سارے اس کی طرف متوجہ ہوں, متکلم بھائی جو ہے وہ اس سے اللہ رسول کی بات کر لے. یعنی اس کے موقع محل کے اعتبار سے نا ایسی بات رکھ لے کہ جو اس کے دل میں اتر جائے اور اس کو سمجھ آ جائے اور وہ اس طرف راغب ہو کے آ جائے. یہ نہ ہو کہ بھئی اس بندے سے جو ہے نا پھر وہ جلدی میں ہے اور لمبی گفتگو شروع کر لے, یا اس کا کوئی مسئلہ ہے, تکلیف ہے, حال بھی نہ پوچھے اور بس اپنی اسٹارٹ کر لے بات. تو یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے. تو موقع محل دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے, اس کے اعتبار سے نا بہترین سے بہترین اور مختصراً بات کرنے کی کوشش کر لیں. پھر جو ہے راستے میں جب چلتے رہیں تو ذکر کرتا رہے تیسا کلمہ. واپسی کا جب امیر صاحب حکم کر لیں تو پھر جو ہے استغفار پڑھیں, اور جاتے ہوئے بھی دل میں یہ خیال کرے بھئی ہم تو ٹوٹی پھوٹی محنت ہے, اللہ ہم سے لے لے بس یہ کام. اور جن جن کے پاس جا رہے ہیں اللہ ان کو نا کم سے کم نمازی تو پکا بنا دے. دین کی محنت میں جڑ جائے تو نمازی تو خود بن جائے گا, یا اس سے آگے کی محنت کچھ کر لے کہ بھئی آپ مسجد میں جڑ جائیں, اس وقت ابھی بھی بات چل رہی ہے, اللہ رسول کی بات چل رہی ہے, تو بیٹھ جائیں. اور مبارک مہینہ بھی شروع ہو گیا, اس کے بھی فضائل سنا سکتے ہیں اس کو. تو یہ اہتمام کر لیا جائے. اور جب واپس لوٹ رہے ہوں تو استغفار اسی لیے ہے کہ بھئی ہم نے ظاہر ہے کوئی کمی بیشی ہم سے رہ گئی ہوگی ضرور, جیسے نبی علیہ السلام نے محنت کی, صحابہ نے جیسے مارے کھائیں, تکلیفیں برداشت کیں اور اف بھی نہیں کرا, تو ہم نے تو اتنی تکلیفیں اٹھائی نہیں, نہ ہم نے دیکھی اتنی تکلیفیں. تو ہم سے یہ کام میں کمی بیشی تو رہ گئی, تو اس پر استغفار بھی کرے, اللہ سے مانگتا بھی رہے, اور دعوت دے بھرپور انداز میں, مختصراً دے لیکن جامع الفاظوں کے اندر. تو انشاءاللہ یہ کہ ابھی گشت کر لیں گے, ساتھی سب تیار ہیں, امیر صاحب طے کر لیں گے ساتھیوں کو.